آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عزیزان گرامی اور تمام ذمہ داران ملک و ملت، یہ ایک تاریخی مسلم حقیقت ہے جس پر تمام اہل حق اور اہل حقائق کا اتفاق ہے کہ جس وقت رحمت دو عالم محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا قسم قسم کی جہالتوں میں، سفاہتوں میں، ضلالتوں میں، تاریکیوں میں، ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور پوری انسانیت کی بدترین صورتحال یہ تھی جس کی تصویر قرآن نے اس انداز میں پیش کی ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ انسانوں تم جہنم کے بالکل کنارے اور بالکل کسی کگار پر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ پوری انسانیت جہنم میں چھلانگ لگا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس وقت کچھ ایسے نورانی اور ربانی اثرات ظاہر کیے جاتے ہیں جس سے ماہرین کتاب سماویہ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہی وہ آخری نبی برحق ہیں، یہی وہ انتم سندیشتہ ہیں جن کی وجہ سے پوری انسانیت کو حقیقی معنوں میں عدل و انصاف ملے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، امن و شانتی کی ایک فضا ہوگی اور حق کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچے گا۔ اور دنیا نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حق کی آواز لگائی اور جس وقت آپ نے انسانوں سے محبت کرنے، ان سے پیار کرنے، ان سے الفت اور ان سے پریم اور ان کے لیے دکھ درد اور ان کی تکلیفوں میں ان کا سہارا بننے کی آواز لگائی، آپ کی ان اچھی تعلیمات اور خوبصورت آپ کے پیغامات اور بہترین قسم کی آپ کی گائیڈنس اور ٹیچنگز کی وجہ سے پوری انسانیت کا رخ ایک وہ تھا جو آپ کی ولادت سے پہلے کا تھا، اور پھر ایک دوسرا منظر پوری انسانیت یہ دیکھتی ہے کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے ہمیشہ پیاسے رہتے تھے وہ ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے بن گئے، وہ جو ایک دوسرے کے منہ سے لقمے کو چھین لینے والے تھے وہی ایک دوسرے کی پیاس بجھانے کے لیے، ایک دوسرے کی بھوک مٹانے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے اپنی پیاس اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے بن گئے۔ اس کی ایک بہت ہی حسین و خوبصورت تاریخ ہے جس کو تمام حق سے واقف اور سیرت سے واقف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار سے واقف حضرات جانتے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے سے ہماری جو تصویر غیروں کے سامنے آئی ہے اور ہم نے جو اپنا کردار جو کریکٹر دوسروں کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، ہم نے جو اخلاق دوسروں کے سامنے پیش کیے ہیں، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنا پڑتی ہے کہ ان اخلاق و کردار نے ہمارے اس انداز نے ہمارے رہنے کے اٹھنے بیٹھنے کے تجارت کرنے کے ملازمت کرنے کے اس انداز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کی نگاہوں میں صحیح تعارف نہیں کرایا، آپ کا صحیح انٹروڈکشن نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف دشمنان اسلام کو ایک موقع مل گیا اور انہوں نے جو نفرت جو زہر انہیں منتقل کرنا تھا نئی نسل کے ذہنوں میں،
یا ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو اسلام سے اور سیرت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف نہیں تھے، انہوں نے آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق، آپ کی پاکیزہ زندگی سے متعلق بہت سے ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں غلط قسم کی باتیں بیٹھ گئیں۔ یہ باتیں کیسے دور ہوں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال و اشغال سے، اپنی رفتار و گفتار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا صاف ستھرا انٹروڈکشن کروائیں کہ ہر چلنے والا، ہر ہم سے ملنے والا، ہمارے پاس رہنے والا وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ نبی آخر الزماں، انتم سندیشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے ماننے والے ہیں۔ دوسری چیز جو اس وقت ہمیں ایک پیغام منتقل کرنا ہے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ بہت سے ائمہ حضرات بھی اور علماء اکرام بھی جڑے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے میٹنگ میں تشریف لائے، اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر عام طور پر جو انداز ہوتا ہے جشن منانے کا یا ولادت بسعادت کے موقع پر خوشی کے اظہار کا، وہ جلوس کی شکل ہو یا روڈ کے اوپر مارچ کرنے کی شکل ہو یا مدح صحابہ کے کچھ ایسی ٹکڑیاں اور وفود کے نکالنے کا انداز ہو، جو الگ الگ انداز سے الگ الگ شہروں میں کیا جاتا ہے، وہ کس حد تک غیروں کے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو منتقل کرتے ہیں، یہ ایک سوچنے کی چیز ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اور تمام ائمہ اکرام نے اور علماء اکرام نے اس موقع پر جو اس کی تائید و تصدیق کی، اور سب نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ اپنے اپنے طور پر ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسے کام 12 ربیع الاول کے موقع پر کریں گے جس سے برادران وطن کے ذہنوں میں، ان کے دماغ میں ایک اچھا پیغام جائے۔ اس کے لیے ایک شکل تو یہ اختیار کی گئی ہے کہ ہم اس دن کو یوم رحمت، کمپیشن ڈے کے طور پر اس انداز میں انسانوں کے سامنے پیش کریں کہ ہماری طرف سے کچھ ایسے عملی مظاہرے ہوں جس سے لوگوں تک ایک میسج اور پیغام جائے۔ اس کے لیے یہ شکل اختیار کی گئی ہے کہ بڑی بڑی ہورڈنگ اور بینرز وہ بیک سائڈ پر ہوں گے، اور اس کے سامنے ہر مسجد کے سامنے اسٹال لگائے جائیں گے، اور اس اسٹال کے ذریعے سے جہاں سینیٹائزر دیا جا رہا ہوگا، لوگوں کو ماسک دیا جا رہا ہوگا، ٹافیاں دی جا رہی ہوں گی، بچوں کو قلم اور کاپیاں دی جا رہی ہوں گی، اس میں ساتھ ساتھ یہ میسج بھی دیا جا رہا ہوگا کہ کیونکہ آج انتم سندیشتہ جو پوری مانوتا اور پورے انسانوں کے لیے رحمت اور شفقت بنا کر بھیجے گئے تھے، آج کیونکہ ان کی پیدائش کا دن ہے، مشہور جو لوگوں میں ہے، اور تاریخی اعتبار سے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، اس وقت مجھے اس پر بحث نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ 9 کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ ایک علمی اور اختلافی مسئلہ ہے۔ اس سے ہٹتے ہوئے جو مشہور ہے سارے لوگوں میں اور خاص کر مسلمانوں میں، اور اسی اعتبار سے اسلامی ملکوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور اسی دن لوگ آپ کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خاص اس دن میں ایک کام تو تمام مسجدوں کے سامنے یہ کریں کہ پیچھے بینر لگا ہوا ہو، اس بینر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو عام ہیں اور انسانوں سے متعلق ہیں اور انسانیت سے متعلق ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک میسج جا رہا ہو۔ دوسرے، کمپیشن ڈے، یوم رحمت کے نام سے ہم بہت سے ایسے کام کریں، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر، جس سے براہ راست یہ میسج منتقل ہو کہ آپ کی ذات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تو ایک کام تو یہ مسجدوں کے سامنے کیا جائے گا۔ دوسرا کام اپنے طور پر ہر شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو،
اور چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ اپنی دکان پر بیٹھنے والا ہو، حتیٰ کہ وہ رکشہ چلانے والا اور خونچے پر رکھ کر سامان بیچنے والا اور ٹھیلا چلانے والا، اپنے اپنے طور پر جہاں جو بھی ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا جب دن آئے تو وہ اپنی اس قیمت میں جو قیمت وہ لیتا ہو اس میں کچھ کمی کر دے، اور جب پوچھا جائے تو ان کو بتایا جائے، کیونکہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ان کا جنم دن ہے، اور آپ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ آپ انسانوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کرتے تھے، اس لیے آج ہم اس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس چیز کو پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہے، اس کی فیس 500 روپے ہوتی ہے، وہ تخفیف کر دے، کچھ کم کر دے اور بالکل معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اور جب پوچھا جائے تو یہی میسج منتقل ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کا جنم دن ہے، اور ہمارے نبی کی سب سے بڑی صفت اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت اور شفقت تھے، اور وہ پوری مانوتا کے آخری نبی ہیں، تو ہمارے نبی کا یہ میسج منتقل ہو اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ رکشہ والا ہے، سواری سے بات کرے، جب منزل پر پہنچا دے تو جو اس نے قیمت طے کی ہے 50 روپے، اس کی جگہ پر اس نے 25 روپے لے لیے، یا کسی سامان ٹھیلے پر بیچنے والے نے سبزی پھل جو بھی کچھ اس نے دیا اور اس کی قیمت معلوم ہے کہ اتنے روپے کلو ہے، اور جب وہ پیسے دے دے تو اس میں سے اس کی آدھی قیمت یا کچھ قیمت اس کو واپس کر دے، جب پوچھے تو بتائے کہ آج ہمارے نبی کا جنم دیوس ہے، جنم دن ہے۔ تو اس انداز میں جب ہم اس ایک دن میں ہزاروں اور لاکھوں انسانوں تک اس طرح عملی مظاہرہ کریں گے اور انسانیت سے متعلق کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک یہ میسج، یہ پیغام جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی کیسی تھی۔ تو اس کی ایک آسان سی شکل ہے جو ہر مسجد کے ذمہ داران اپنی مسجد کے سامنے کر سکتے ہیں، اور اگر اپنے اپنے طور پر کرنا چاہیں تو اپنے اپنے طور پر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی اس دور میں ذمہ داری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کی حیات طیبہ کا ایسا تعارف، ایسا انٹروڈکشن کروائیں کہ جو غیروں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں وہ ختم ہوں، وہ اسلام سے قریب آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھیں، اور یہ یقین کریں کہ یہ پوری مانوتا اور پوری انسانیت کے آخری نبی ہیں، اور ان کی اتباع میں پوری انسانیت کی نجات اور کامیابی ہے۔ تو اس انداز میں مختلف جگہوں پر انشاءاللہ کام کیے جائیں گے، تمام ذمہ داران مدارس سے اور تمام ائمہ کرام سے، تمام علماء کرام سے، اور اسی طرح تمام ان مسلمانوں سے جو اپنے دل کے اندر سچا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ ضرور 12 ربیع الاول کے موقع پر اس طرح کے ہم کچھ کام کریں جس سے ہمارے نبی کا تعارف اور انٹروڈکشن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر اور اس کام کو اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔